بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حصہ نثر میں سے سفارش۔ سبق کا عنوان ہے سفارش اور اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی ایک معروف افسانہ نویس ہیں، شاعر بھی ہیں، اور یہ سبق جو ہے ان کا ایک افسانہ ہے۔ اب یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم کمرہ جماعت میں ہوتے تھے، آپ سامنے ہمارے بیٹھے ہوتے تھے اور ہم آپ سے ریڈنگ کرواتے تھے۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ سبق کی کتاب سے ریڈنگ آپ خود کریں گے، میں یہاں سبق کے چند ایک اہم نکات جو ہیں ان کی وضاحت کر دوں گا، جس سے آپ کو خلاصہ لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، آپ پورے سبق کو سمجھ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اقتباس کی تشریح لکھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ اس افسانہ جو سفارش ہے، سفارش کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی کی مدد کرنا کسی کام کے سلسلے میں جائز یا ناجائز طور پر۔ تو جب ہم کسی جائز کام میں کسی کی مدد معاونت کرتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، تو وہ سفارش جو ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ جب کسی کا کوئی جائز کام یا اس کا وہ حق ہے جو اسے نہیں مل رہا تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ تو ہے جائز۔ لیکن جب ہم ناحق طور پر یا میرٹ کے خلاف کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی غلط کام میں کسی کی معاونت کرتے ہیں، تو وہ جو سفارش ہوتی ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں سفارش کا یہ کلچر بہت زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے منفی جو ہے وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس افسانے میں احمد ندیم قاسمی نے اپنے آپ کو بابو جی کے کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بابو جی کہتے ہیں، یعنی یہ جو سبق کے اندر بابو جی ہیں یہ مصنف خود ہیں، اور ایک کہانی وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اس میں ایک فیکا کوچوان ہے، کوچوان ہے فیکا، رفیق نام ہوگا تو فیکا مشہور ہے، اور ہوتا یوں ہے کہ وہ تانگا چلاتا ہے، اور ایک روز اس کا باپ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تانگا بڑی دیر کے بعد لے کر آتا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں وہ مصنف کو یعنی بابو جی کو بتاتا ہے، اور وجہ اس کی آنکھیں کیوں خراب ہوتی ہیں کہ وہ محلہ مصری شاہ، لاہور میں ایک محلے کا نام ہے مصری شاہ، وہاں سے ایک نیم حکیم کا سرما وہ استعمال کرتے ہیں آنکھوں میں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو یہ جو نیم حکیم ہوتے ہیں، جو کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوتے، یہ قسمیں اٹھا کر اپنی چیزیں بیچتے ہیں، خاص طور پر پبلک مقامات پر یہ آتے ہیں، اور عوام کی جہالت اور بے شعوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چیزوں کو جو کہ ناقص ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ صحیح علاج کا باعث نہیں بن سکتی، ان چیزوں کو وہ بیچتے ہیں۔ وہ چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے عام لوگ، جس سے پھر صحت کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے بجائے فائدہ ہونے کے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو خرید و فروخت میں کسی قسم کی قسم نہ اٹھائیں، کیونکہ قسم جو ہے اس سے آپ کا مال تو بک جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں جھوٹی قسم جو ہوتی ہے وہ آپ کے مال کو برباد کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بینائی کو بہتر بنانے کے لیے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنی بیماری بیان کرتے ہیں کسی شخص سے، تو ہر شخص آپ کو اس بیماری کا علاج بتائے گا، چاہے وہ ڈاکٹر نہیں بھی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے، پاکستانیوں میں سے خاص طور پر ڈاکٹر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہے اور سیاستدان بھی ہے۔ دین کی بات ہوگی تو ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ سیاست کی بات ہے تو ہر شخص اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کرتا ہے، چاہے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے تب بھی۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے اپنے سوچ کے مطابق اسے علاج کا طریقہ بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹوٹکا بتا دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو مریض ہے اسے صرف کوالیفائڈ پڑھے لکھے یا جس کے پاس ڈپلومہ ہے، ڈگری ہے، اس کے پاس صرف رجوع کرے اور اسی سے علاج اپنا کروائے، نہ کہ عام لوگوں کے بتائے ہوئے ٹوٹکوں پر وہ عمل کرے، جس سے صحت مزید بگڑ جائے۔
تو دوسرا سبق اس میں یہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ جاہل ہیں، بے شعور ہیں، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کر بیٹھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی جو بیماری ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر آنکھ جیسا نازک حصہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مصنف کو مدد کے لیے کہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں، وہ آپ کی مدد کر دیں گے میو اسپتال میں، اور میں آپ کو یہ کارڈ دیتا ہوں، یہ کارڈ رکھ لیں اپنے پاس اور ان ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے گا تو وہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ یہ تیسرا سبق ہے اس میں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کام نکلوانے کے لیے کارڈ چلتے ہیں۔ ہمارا کام جو جائز کام ہوتا ہے، ہمارا حق ہوتا ہے، وہ ہمیں مناسب طریقے سے نہیں ملتا، آسانی کے ساتھ ہمیں وہ حق نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہم کسی با اثر آدمی کا نام اور اس کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں عدم مساوات کی مثال ہے، ناانصافی کی مثال ہے، اور ایک سماجی گراوٹ ہے کی علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم ہے، یعنی طبقات کی تقسیم ہے۔ کوئی اونچے درجے کا آدمی کہلاتا ہے، کوئی متوسط کہلاتا ہے، کوئی غریب کہلاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی انہیں ڈیل کیا جاتا ہے۔ جب ایک غریب مریض اسپتال میں جاتا ہے، عام آدمی، تو جو عملہ ہوتا ہے اسپتال کا وہ اسے صحیح اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، لیکن جب ایک امیر آدمی یا کوئی بااثر آدمی اسپتال جا پہنچتا ہے تو سارا عملہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس کی بڑی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ تیسرا سبق اور چوتھا سبق اس میں یہ ہے کہ اب ڈاکٹر عبدالجبار صاحب یا پھر یہ بابو جی جو ہیں، یہ اگر صحیح مخلصانہ طور پر چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی مدد کر سکتے تھے، اور اس کے باپ صدیقے کی آنکھیں بچ سکتی تھیں، اس کا آپریشن بر وقت ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے صحیح انداز میں اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا، غفلت برتی، کاہلی اختیار کی، ٹال مٹول کرتے رہے، جس کی وجہ سے اس کے باپ کی آنکھیں جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی چلی گئیں، اس کو اسپتال کے وارڈ میں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو اس میں چوتھا سبق یہ ہے کہ ہمیں جب کسی نیکی کی توفیق مل رہی ہو، جب ہم کسی کی کوئی ہمیں مدد کے لیے پکارے، تو ہماری تھوڑی سی کوشش کے ذریعے کسی کی بات بن سکتی ہے، کسی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہاں کاہلی اور غفلت اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس آدمی کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں نیکی کی کوئی توفیق ملے یا کوئی ہمیں مدد کے لیے پکارے کسی مشکل میں، تو ہم اس کا آسرا بنیں، اس کا سہارا بنیں۔ اور آخر میں بڑا ایک دلچسپ اختتام کرتے ہیں۔ جب بابو جی اس کی مدد نہیں کر سکتے مصنف، تو وہ صدیقے کی آنکھیں جب ٹھیک ہو جاتی ہیں تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے فیقہ دروازے پر آتا ہے۔ اب مصنف یا بابو جی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکوہ کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ میں نے اس کی مدد تو کی کوئی نہیں، تو یہ اپنے ذہن میں بہت کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس طریقے سے معذرت کروں گا، یہ کہوں گا، لیکن فیقہ جب آ کے بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔ یہ پھر بھی اظہار نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اور اپنے اندر سے جو ضمیر ان کو جو ہے وہ پکار رہا ہوتا ہے اور ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی تھی، آپ نے غفلت کی، کاہلی اختیار کی، اور آپ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ واضح الفاظ میں ان سے معذرت کرتے کہ وہ جو اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں وہ خدا کی عطا کی وجہ سے ہوئی ہیں، یا آپ کی کوشش کی وجہ سے، یا ڈاکٹر کے اچھے توجہ دینے کی وجہ سے، اس میں میرا کوئی اثر یا میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اسے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں، اور اس بات کو اپنے اندر راز رکھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اب اس سبق کو کیا کرنا، یہی 5 نکات تھے اہم جو میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ تشریح کے اندر بھی یہی باتیں زیادہ وضاحت طلب ہیں، اور آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ اس کتاب سے، اپنی ٹیکسٹ بک سے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے انداز میں،
اور اس کے بعد اپنی کتاب شرح سرمایہ سے اس کا خلاصہ اور اقتباسات کی تشریح آپ نے تیار کرنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔